کرنٹ میں پھر کیا کرنٹ لگے؟ آپ کا جذبہ برقرار رہے، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ جو جوش اور یہ جو جذبہ ہے کسی کے اعلان سے ختم ہونے والا بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہر دن ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ دیوانگی اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو، پوری دنیا اپنی طاقت جمع کر کے بھی اس دیوانگی کو روک نہ سکی۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس طوفان کا راستہ کوئی روک نہ سکا۔ اسی کو اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، دشمن دور زماں ہمارا۔ میرے عزیزوں، آج ہم عرس قائد اہل سنت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات جس انداز سے بھی سننا چاہیں میں سناتا ہوں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سو کر کے، جس طرح سے بھی ہے، اور خاموشی سے یا چیختے چلاتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی کے مطابق۔ اب یہاں پر کسی کو کیا کہے کہ بیٹھ جاؤ، جگہ ہو تو بیٹھے، کہیں جگہ ہے ہی نہیں تو کیا بیٹھے، اس لیے جو جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسی والے کرسی چھوڑ دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ہم بھی بہرحال ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میں بیان کے لیے آ رہا تھا، اس سے قبل ہی مجھے بیٹھ جائیے، بیٹھیے بیٹھیے، دھکا مکی مت کریے، بیٹھ جائیے۔ ہو گیا کھچائی نہیں ارے بھائی آپ بیٹھیے تو، ارے اپنے مہمان کی قدر کیجئے، بیٹھ جائیے، آپ مہمان آپ سے مخاطب، بیٹھ جائیے۔ یہ ممبر جو ہوتا ہے یہ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ادب اگر برقرار نہیں ہے تو پھر اس طرح کے جلسے میں حاضر ہونے کا مطلب بھی نہیں نکلتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسے ماحول میں کون ٹھنڈی تقریر کرتا ہے؟ اور اسی وجہ سے ہم جلسوں میں جانا کم بھی کر چکے ہیں کہ یہ مجمع سنبھلنے کو سنبھلتا نہیں اور وقت ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال آج جس قائد اہل سنت کے عرس میں ہم حاضر ہیں، میں تھوڑا ہی وقت دوں گا، ایک ہی بات میں کہوں گا۔ پچھلے 3 دن سے آپ نے ان کی سیرت پر بہت کچھ سنا ہوگا، علماء، خطبہ، شعراء یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو سنا کر جا چکے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں آج محسوس کرتا ہوں، پل پل گھڑی گھڑی اگر کسی کی یاد آتی ہے مشکلات میں تو ارشد القادری جیسے قائد کی یاد آتی ہے۔ آج امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ بیٹھ کر کے حل کر سکے، وہ ایک دوسرے پر تیکھے نشانے کرنے والوں پر جا کر کے صلح مصالحت کی بات کر سکے۔ وہ قائد آج ہمیں نظر نہیں آتا جو قائد اہل سنت کے اندر خوبیاں تھیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے تبلیغی دور، اتنے تبلیغی سفر کرتے ہوئے وہ کتابیں کس وقت لکھتے تھے؟ ان کے قلم میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے دین کی خدمت لیتا ہے اس کی زندگی کے وقت میں اللہ برکت دیتا ہے۔ وہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کام کر کے جاتا ہے، عام لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے جو ایک قیادت کا اچھا چہرہ پیش کیا، کاش آج امت کو پھر سے ایک ویسا قائد مل جائے۔ اہل سنت و جماعت کے درمیان ایک ایسا اونچا چہرہ جس کے زلزلہ اور زیر و زبر سے پوری دنیا آج تک کانپتی ہے، جس کا جواب نہیں دیا جا سکا۔ آپ جمشید پور والے جو نئی نسل ہے، جو نئے نوجوان ہیں، جنہوں نے اس قائد اہل سنت کو دیکھا نہیں ہے، آپ آج کی دنیا میں جی رہے ہیں۔
تمہاری یہ خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں جس نے اہل سنت و جماعت کا درد لے کر کے تبلیغی سفر کیے وہ تمہاری زمین پر آرام کر رہا ہے، وہ اسی جمشید پور میں آرام کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محلے میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کی اصلاح کر لینا یہ قیادت نہیں ہے؟ میں جا کر کے دیکھ کر کے آ رہا ہوں مصر میں، ترکی میں، وہاں تک بھی یہ پہنچے ہوئے ہیں اپنے اہل سنت کا درد لے کر کے۔ حد تو یہ ہوئی کہ جب میں آپ کی تاریخ میں یہ پڑھا 1982 میں آپ تہران بھی چلے گئے، ایران، انقلاب ایران کے بعد تو ایران کے حالات سخت ہو گئے تھے۔ کیوں گئے میاں؟ آپ سنی عالم ہیں، شیعوں کے ملک میں کیوں گئے؟ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شیعوں سے لفافے لے کر آئے اور اپنا محل بنائے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ تہران میں 5 لاکھ سنی مسلمان جیتے تھے، ان کے مستقبل کی فکر کر کے ہندوستان سے وہ ایران پہنچے تھے۔ ایران کے سنیوں کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو درد ایران کے سنیوں کو نہیں، ہندوستان میں بیٹھے ارشد القادری کے دل دھڑک رہے ہیں۔ امت کا درد ہو تو قیادت آتی ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ ہی کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سب سے میری پسندیدہ نعت اکیلے میں جب بھی میں سنتا ہوں سب سے زیادہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کے بعد ارشد القادری علیہ رحمہ کی یہ نعت، اس لیے کہ ایسا ہے کہ یہ ہم جیل میں بھی گنگناتے تھے تو تسلی ہوتی تھی۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر قتل، دونوں عالم کے سرکار آ جائی، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یہ وہ کہتا ہے جس کا دل براہ راست مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کی دل کی دھڑکنیں میرے آقا کے عشق میں دھڑک رہی ہو، وہ اس طرح کی تمنائیں کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ کمپیئر نہ کرنا، جس کے سینے میں سچا عشق رسول ہوگا اس کے دل میں آٹومیٹک امت کا درد بھی ہوگا، یہ لازم چیز ہے۔ جو نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں نا آٹومیٹک اس کے اندر امت کی محبت اور امت کا درد آ ہی جاتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے اور رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہا ہوتا ہے، جھوٹا ہوگا۔ نبی سے محبت کرنے والے کی سب سے پہلی علامت بیان کی گئی ہے، میرے آقا نے خود فرمایا من لم یحکم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو امت مصطفیٰ کا خیال نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اسے امت کا درد ستاتا ہے، امت کا درد ستاتا ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو پڑھو اے نوجوان، کتنی جگہوں پر وہ سفر کرتے چلے گئے اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنے عروج پر نہیں تھی، اسباب اتنے نہیں تھے۔ آج ہمیں وقت بچانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہیں جا کر کے اپنے سفر کی داستانیں نہیں سنانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سفر کو بچا کر کے وقت کے لیے آج ہم اتنی کوشش کرتے پھر بھی اپنے گھر کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے گھر کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ آج پلینوں کے سفر کرتے ہیں، ادھر سے بیٹھے ادھر اترے۔ اور یہ وہ اشخاص، وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے کئی دنوں تک بسوں کے اور ٹرینوں کے سفر کیے اور پھر بھی امت کے درمیان جا کر کے خدمت اسلام کا وہ حق ادا کیا جو آج پلینوں کا سفر کر کر کے بھی 100 لوگ نہیں ادا کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ وہ درد تھا امت کا۔ میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت بچپن میں سنا تھا، جب میری عمر ابھی مشکل سے 7-8 سال رہی، حضور حافظ ملت کا ذکر کرتے ہیں اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے میں ایک جملے میں بتاتا ہوں، علماء سمجھ جائیں گے، علماء سمجھ جائیں گے۔
بڑے بڑے قائدین، معاف کریں میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے پیر بنے کچھ بھی بنے، امت کا درد نہیں ہے تو ان کے لیے یہ جملہ ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ جس کے لیے کہا تھا وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے جن کا طوطی بولتا تھا ہندوستان میں، اس کے باوجود علامہ ارشد القادری ان کو خط میں لکھتے ہیں کہ امت کے حالات کے سلسلے میں اگر آپ خاموش رہے تو آپ کی بیداری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جملہ کتنا پیارا ہے، فرماتے کاش مجھے سورہ اسرافیل مستعار مل جاتی، فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کی سور مجھے ادھار میں مل جاتی، وہ پھونک پھونک کر کے میں ہنگامہ محشر بتا دیتا آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہ درد تھا میرے عزیزوں، درد تھا۔ آج ضرورت ہے اس بھولی بھالی امت کو اس طرح سے ایسی آوارہ چھوڑنے کی بجائے ان کے راستے طے کیے جائے، ان کے راستے طے کیے جائے۔ میرے عزیزوں، جو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بھی میں آپ سے کہوں کس طرح کے حالات بنے۔ آج اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی، کم سے کم میں جو بولنا چاہ رہا، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا؟ بریلی شریف خاندان اعلیٰ حضرت توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں۔ کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے، ان کے نام لے لیے، ہمارے لیے معاملات میں آ جائے۔ کچھ ہے تمہاری ایسی سوچ پر امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں، ٹکڑا ہے یا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء، ایک جسم کے کئی اعضاء، اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، پیر میں بھی تکلیف ہوگی، سر میں بھی درد ہوگا۔ مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے، بے شک سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے۔ مدرسے والے، تنظیموں والے، خانقاہ والے کے سوچ کے بیٹھے ہو کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے، وہ چاہتا ہے تو جائے۔ اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو، کل آپ کی بات نہیں۔ بن بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، آج ان کی حالت ایسی ہے، آج حالت ایسی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ نیچے ہو پائے نہ سنیوں میں ہو پائے۔ اسی لیے مسلمانوں آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر، باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ نوجوان پر مجھے سنتے ہیں، ان سے اب ایک ہی بات کرتا ہوں، اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ، دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں جو تمہاری قیادت کرے۔ اگر ہمیں نہیں ملتا تمہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ درد ہے، اس لیے بول رہا ہوں، درد ہے کہ ان معاملات میں، امت کے معاملات میں جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا، وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے رہا؟ سبحان اللہ۔ پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے ازہر ہند کے علاقہ کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، سارے علماء کو پتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے، علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوشچین ہیں۔ آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں ہے، علماء کو جانتے ہوں گے، حکومت کی کیسی سختیاں ہیں، بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہ خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں، روک دی گئی ہیں۔ ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی
تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کی امانت کھینچنے پر توجہ چاہتا ہوں۔ رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کیا، آج اپنوں کے لیے الگ مسائل، غیروں کے لیے الگ مسائل، یہ نہیں تھا ان کے گھر۔ میں نے آیت اسی لیے پڑھی، زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت پر ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ اپنوں سے غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے، اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے۔ یہ جملہ آسان نہیں ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے، اور یہی قرآن کا مفہوم ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی یہی صفت تھی، وہ سخت تھے تو غیروں کے لیے، اور آپس میں نرم دل تھے، ایسے نرم دل، ایسے رحم دل تھے۔ سختی ان لوگوں پر کرنی چاہیے تھی جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں، نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ جب سے یہ چیزیں ہمارے اندر بدل گئی تو ہمارے حالات بھی ایسے بہتر ہو گئے۔ آج دیکھو کوئی بھی آ کر کے ایک چھوٹا سا لیڈر مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی کو کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے۔ ہر جگہ یہی حالات ہے، ہر جگہ یہی حالات ہے۔ مجھے کس مسئلے پر بات کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، نشہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ان کے نشہ خوری پر بات کریں، زنا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بات کریں، عورتوں کی بے حیائی عروج پر آ گئی اس پر بات کریں، ایجوکیشن میں اتنے پیچھے ہو گئے اس پر بات کریں۔ سمجھ میں نہیں آتا، ہزار مسائل ہیں ہمارے، کن مسائل پر بات کریں؟ اخیر میں جا کر کے ہمارا جو درد ہے وہ اس نقطے پر پہنچتا ہے۔ ان کو ایک ایک مسئلے کا علاج کرتے رہو گے، زندگی تمام ہو جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بیماریاں بہت ہیں لیکن علاج ایک ہی ہے، امت مصطفیٰ کا علاج ایک ہی ہے، وہ علاج کا نام ہے کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، وہ ایک ہی علاج۔ آج امت کو ان قدموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جب جب حلقوں کی بات ہوتی ہے، جب جب اپنی خاص جماعت کی بات ہوتی ہے تو امت بار بار جھگڑے کرتی ہے۔ جماعت سے مراد میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف پیروں کے اپنے حلقوں کی بات۔ یہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا، وہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا، ان سے سلام اس کا نہیں، اس کا سلام اس سے نہیں۔ اس منبر پر آج دیکھیں آپ علماء کرام، میرا حسن زن یہ کہتا ہے زرقانی صاحب ستائید کرے، ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرص میں یہاں کسی ایک پیر کا مرید عالم نہیں بیٹھا ہے، صرف ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدی نہیں ہے، سارے سلسلے کے جمع ہوئے، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھا ہے کہ یہاں پر چھانٹا نہیں جاتا، یہاں پر جمع کیا جاتا، اس لیے جمع ہوئے۔ باقی تو ڈر لگتا ہے، ان کے بھی اسٹیج خاص ہیں، سب کے ہمیں پتہ ہے، میں کھل کر بول رہا ہوں، سب خطیبوں کے، سب شاعروں کے اسٹیج خاص، اس اسٹیج والا اس اسٹیج پہ نہیں جاتا ہے، سنی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی آج یہ منبر گونا گو خصوصیات کے ساتھ جو جمع ہے، کاش امت یہ تمام آواز زندہ باد زندہ باد میں نے سنا تھا منبر پر
ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نظم و نسق خراب ہوا ہو۔ زرقانی صاحب یہاں پر بہت سارے اصول رکھتے ہیں، ان اصولوں میں یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس کا عرس ہو رہا ہے اسی کا نعرہ لگائیں، یا جو کھڑا ہے اس کا نعرہ نہ لگائیں، ہونا یہ چاہیے، ہمارے مرنے کے بعد پھر لگائیں۔ یہیں سے تو شخصیت پرستیاں شروع ہو رہی، مجھے کم لقب دیا، مجھے چھوٹے نام سے بلایا، پوسٹر میں میرا نام وہاں چپکایا ہے، انہیں معاملات میں تو ہیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں چھوٹے نام کی وجہ سے اور پوسٹر میں ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے ان کی برہمی آسمان پر ہے، اور کوئی سالوں سے جیل میں سڑ رہا ہے، ایک بار ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ درد اگر تمہاری اپنی عزتوں کا ہے تو تمہاری عزتیں نیلام ہو جائیں گی، اور درد اگر امت کا ہے ہر دن تمہاری عزت بڑھائی جائے گی، ہر دن عزت بڑھائی جائے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج بات کرتے ہیں ناموں سے رسالت کے اس اہم مسئلے پر۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اس کے لیے شاہد عدل ہے۔ آپ کے متعلق سب کو معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہے علامہ ارشد القادری بہت بڑے مناظر تھے۔ مناظر کا مطلب ڈبیٹ میں ایسے ماہر تھے کہ سامنے والے کو چت کر لیتے، لیکن یہ مناظرے کس کے لیے ہوتے تھے؟ گھوم پھر کر کے آپ اس میں نکالیں گے۔ علامہ ارشد القادری کے سارے مناظرے اس بات پر تھے کہ کہیں سے اگر تھوڑی سی بدبو بھی آئی تو میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، عصمت رسالت پر پہرا دینا ہے، ناموں سے رسالت کی حفاظت ہے۔ مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ چمک جائیں، مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ اپنے نام روشن کر لیں، مناظرے عظمت رسالت کے دفاع کے لیے ہوا کرتے تھے، اور وہ حق ادا کیا علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ حق ہے۔ میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھنے کے زمانے میں تھا، میں نے سنا تھا اپنے استاد سے کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ علامہ سفر پر تھے، علامہ ارشد القادری۔ ایک چھوٹی سی کتاب جو حافظ ملت لے کر چل رہے تھے، اور لکھنؤ کا شاید سفر تھا، اور راستے میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے رہے، اس کے بعد رکھے گئے۔ بعد میں پہنچنے کے بعد جس صاحب کے گھر پر مہمان تھے، حضور حافظ ملت بھی وہاں گئے، پوچھا کہ مولانا ارشد القادری کتاب کہاں ہے، مجھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ کہا حضور میں تو لینا بھول گیا، چھوٹ گئی ٹرین، چلی گئی۔ حضور حافظ ملت کو وہ کتاب کی زیادہ ضرورت تھی، بہت شدید ضرورت تھی۔ آپ ناراض ہو گئے، کہا اتنی بھی کتاب کا آپ خیال نہیں کر رکھا، ساتھ میں سفر